السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ممتاز خان ہے، یہ میرا چینل ہے خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے والدین کا احترام۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، میں نے حرم میں امام کو یہ آیات پڑھتے ہوئے بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا۔ بہت مشکل سے آیات کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم بدقسمت اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں کامیاب انسان بنانے کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ اور ایک بوڑھی ماں کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، ورنہ اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو، اور کہو، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ والدین کے احسانات ہم پر بہت ہوتے ہیں، مگر ان احسانات کو مانتے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا وہ اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کی خدمت کریں گے۔ بڑھاپے میں انسان بہت نازک کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، ایسے اس کا دماغ کی صلاحیتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو بھولنے لگتا ہے، اور اس کے جو کام کرنے ہیں ان میں بھی کمزوری آ جائے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ گر بھی سکتے ہیں، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، بیمار بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان کے جو سسٹمز ہیں، جو جسم کے اندر جو چل رہے ہیں، وہ بھی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی۔ تو والدین کی جو تربیت ہوتی ہے یہ ایک بڑا کام کرتی ہے۔ بچوں کی تربیت سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جتنا ان کے اندر دین ہوگا اتنے وہ فرما بردار ہوں گے، جتنا وہ دین سے بچے بیزار ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اللہ اس کے رسول سے دور ہوں گے، اتنے وہ نافرمان ہوں گے۔ اس لیے دین کا علم دینا اور ادب سکھانا یہ والدین کا کام ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاتے ہیں، ان کو ادب سکھاتے ہیں، ان کے بچے جب آخری عمر آتی ہے والدین کی، اس میں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کی ہر بات سے درگزر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات کہہ دی انہوں نے ایسی جو بچوں کو بری لگتی ہے، وہ اس کا برا نہیں مانتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے والدین جو ہیں ان کی اب ایسی عمر آ گئی ہے کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم انسانوں کو ان کے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی سدا انسان ایک سا نہیں رہتا۔ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر ایک زوال آتا ہے زندگی کے اندر۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ جو ایک خوبصورت اور مضبوط انسان تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کی بھی طاقت، پکڑنے کی طاقت سب کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ویسا نہیں رہتا، اب وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتا، اس طرح سے سوچ نہیں سکتا، اس طرح دیکھ نہیں سکتا، اس طرح سمجھ نہیں سکتا، اس طرح سن نہیں سکتا، ہر اعضاء سارے کے سارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اسے ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی۔ الحمدللہ دین اسلام وہ دین ہے جس میں کہ اس بات کا خاص قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ جو بڑھاپے کا وقت ہے اس میں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، یعنی وہ جو بھی کہیں ان کے سامنے ہم نے آواز نہیں نکالنی، بلکہ ہم نے تو اب ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے کا، ان کی دوائیوں کا، ان کے جہاں وہ لیٹتے ہیں ان کے بستر کا، ان کے کپڑوں کا، کیونکہ وہ خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، اب ہمارا کام ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ تو اس میں اللہ پاک بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ سب سے زیادہ قریب جنت جو ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے۔
اور ہمارا باپ ہوتا ہے، جو باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ ایسی دولت ہوتے ہیں بچوں کے لیے، جس دولت سے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ ماں کی اور باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہیں، اور یہ دعائیں آپ کے آخرت میں بھی ساتھ دیتی ہیں، اور آپ کی جو اولاد ہوتی ہیں ان سے بھی یہ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بیٹا بیٹی ہوتے ہیں ان سے بھی یہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، اور اپنے آپ سے بار بار یہ بات کہنی ہے، دہرانی ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ جن کو والدین مل گئے وہ خوش نصیب ہیں، اور اس کا وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے والد والدہ کی خدمت کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کے لیے دعائیں کریں، قرآن پڑھیں اور ان کو بخشیں، اور جن کے موجود ہیں وہ تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں، انہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔